بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ہدایت اور علم کو دے کر مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے اس بارش کی مثل ہے جو کسی زمین میں برس پڑی۔ زمین کی عمدہ قسم کے ٹکڑے نے پانی کو قبول کیا اور گھاس اور بہت سے سبزے کو اگایا۔ ایک ٹکڑا اس سے سخت تھا جس سے پانی کو روک لیا۔ اللہ پاک نے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے اس سے پیا اور جانوروں کو پلایا اور زراعت میں استعمال کیا۔ اور زمین کے دوسرے ٹکڑے کو پانی پہنچا جو صاف میدان تھا، نہ اس نے پانی کو روکا اور نہ ہی اس نے گھاس پیدا کی۔ بس یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھا اور اس کو اس چیز نے فائدہ پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا۔ اس نے خود علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا، اور مثال اس شخص کی جس نے اس کی طرف سر نہ اٹھایا اور اللہ پاک کی اس ہدایت کو قبول نہ کیا اس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ تشریح۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین کی 3 اقسام ہوتی ہیں اسی طرح لوگوں کو بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، جب بارش ہوئی تو زمین نے پانی کو جذب کیا، پھر اس میں سے پھل پھول آ گئے اور اس سے مویشیوں اور پرندوں وغیرہ کو فائدہ ہوا۔ اس طرح لوگوں میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو علم نبوت اور ہدایت ملی جس سے انہوں نے خود فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی تعلیم و تبلیغ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، جیسا ائمہ فقہائے امت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ دوسری قسم، اس زمین میں پانی جذب نہیں ہوا مگر پانی اس زمین میں ٹھہر جاتا ہے جس سے جانوروں وغیرہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح بعض ایسے ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو خوب یاد کیا مگر ان میں اتحاد اور استنباط کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس علم سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا۔ مگر جن لوگوں کے پاس ان کا علم گیا ان میں اتحاد و استنباط کی صلاحیتیں تھیں، ان سے بھی لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا جیسے محدثین کرام۔ اور تیسری قسم، ایسی زمین جو بالکل بنجر اور سنگلاخ ہو، نہ پانی اس میں جذب ہوتا ہے اور نہ ہی وہ پانی کو اپنے اندر ٹھہراتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں نہ انہوں نے علم نبوت کو حاصل کیا نہ انہوں نے علم نبوت سے فائدہ اٹھایا اور نہ ہی ان سے پھر کسی کو فائدہ ہوا، جیسے کفار وغیرہ۔ لوگ پروانوں کی طرح جہنم میں گر رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی مانند ہے جس نے آگ جلائی، پس ٹڈیاں اور پروانے اس میں گرنے شروع ہو گئے اور وہ ان کو آگ سے روکتا تھا، اور میں بھی تمہاری کمروں کو پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچاتا ہوں، تم میرے ہاتھ سے نکل رہے ہو، تم میرے ہاتھ سے نکل کر اس میں گر رہے تھے۔ اس جملے میں کفار کی حالت کا ذکر ہے۔ باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز محنت اور حرص کے کفار اسلام میں داخل ہو جائیں، دوسری طرف کفار اسلام سے محروم ہو رہے تھے، اور جس طرح آگ میں پروانے گرتے ہیں اسی طرح یہ کفار جہنم کا ایندھن بن رہے تھے۔ لقمہ گر جائے تو صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور کھانے کے برتنوں کو چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کس حصے میں برکت ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اس کو اٹھا لے اور جو مٹی وغیرہ اسے لگی ہو اسے دور کر کے کھائے، شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے اور نہ اپنے ہاتھ کو رومال سے صاف کرے جب تک کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ نہ لے، اسے کیا معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اور اسی کے ایک روایت میں ہے کہ شیطان تمہارے ہر کام میں ہر چیز میں حاضر ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھانا کھانے کے وقت بھی حاضر ہوتا ہے، بس جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس سے مٹی وغیرہ کو دور کر کے کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دینا اور گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے کا حکم یہ اس لیے ہے کہ کہیں اس میں برکت نہ ہو اور یہ شخص اس سے محروم نہ ہو جائے۔ اور اس طرح کرنے میں تواضع اور عاجزی کا اظہار بھی ہے
کہ اس طرح کرنے میں متکبرین کے عمل سے اجتناب بھی ہے، اللہ کی نعمت کی قدردانی ہوتی ہے، اس عمل سے شیطان بہت ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا تو انہوں نے فوراً اس کو اٹھایا، صاف کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں کے غیر مسلموں کے سردار بھی موجود ہیں، یہ کیا خیال کریں گے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ میں ان بے وقوفوں، ان احباب کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو چھوڑ دوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ